اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ درود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی جان پر۔ اہل سنت کے ایک علماء نے ویڈیو بنائی، چلیے سنتے ہیں وہ کیا کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کہا جاتا ہے کہ مفتی ہمدرد صاحب آپ پورے کے پورے سنی ہو جائیں، بلکہ ہر ایک سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ مکمل سنی ہو جائیں، ایسے نہیں کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر یا پورے شیعہ ہو جائیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بس آپ درمیان میں ہیں۔ اچھا، لباس کے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے سنیوں والا لباس پہنا ہوا ہے۔ مجھے اس طرح کی باتوں کے اوپر بہت ہنسی آتی ہے۔ اگر آپ شیعہ ہیں تو شیعوں والے لباس پہن لیں، سنی ہیں تو سنیوں والا لباس پہن لیں۔ بھئی لباس کیا ہے؟ لباس کے اوپر کہاں سے اجارہ داری ہے؟ وہ ایک پی کے مووی بنی تھی، اس کے اندر انہوں نے بہت اچھا ایک کانسیپٹ دیا تھا، ایک سوچ دی تھی کہ ٹھپا کہاں ہے۔ تو انہوں نے بڑا بہترین انداز سے اس چیز کو سمجھایا ہے۔ میں مولوی صاحبان کو مشورہ دوں گا کہ آپ وہ مووی ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے۔ کتاب پڑھ کے تو آپ کی اصلاح ہو نہیں رہی ہے، آپ فرقوں سے تو نکل نہیں رہے ہیں، ٹھپے تو پھر بھی آپ لگا رہے ہیں، تو کم از کم انڈین موویز دیکھ کر آپ کی اصلاح ہو جائے شاید۔ تو اس میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ ایک ہندو کو مسلمان والا لباس پہنا دیا، ایک کرسچن کو ہندو والا، اور پھر عدالت کے اندر پوچھا گیا کہ بتائیں آپ کہ ان میں سے کون سکھ ہے، کون ہندو ہے، کون مسلمان۔ تو خدا نے تو سب کو انسان پیدا کیا ہے، بعد میں پھر لوگوں نے جو لوگوں کو رستہ بتایا ہے تو ایک اور اصطلاح بھی اس میں استعمال کی ہے کہ پھرکی لے رہا ہے۔ تو یہ ہماری پھرکی لیتے ہیں اور پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپ لباس آپ بدل لیں۔ تو لباس یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ لباس آرگنائزیشنز کا حصہ ہوتا ہے، مختلف اداروں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن اسلام نے ہمیں کسی لباس کا پابند نہیں بنایا ہے، نہ ہی کسی فرقے کے لباس کا۔ لوگوں نے اپنائی ہیں ان چیزوں کو اور ان کے پاس اپنے خیالات ہیں اور وہ اس کے اوپر کاربند ہے۔ بہرحال آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف فرقوں کے لوگ جب یورپ میں ہوتے ہیں، کسی ایسی کنٹری میں ہوتے ہیں کہ جو سیکولر ہو، تو وہاں پر وہ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں۔ پاکستان میں ہوتے ہیں تو شلوار قمیص۔ تو اس کا تعلق جغرافیے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق علاقوں کے ساتھ ہے، مذہب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ آپ کا کون سا لباس ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر آپ سارے کے سارے عربیوں والے وہ ٹائر سر کے اوپر لگا کے گھومتے رہیں اور کہیں کہ جناب چونکہ اسلام عرب سے اٹھا تھا لہٰذا ہم سب کا جو قومی لباس ہے وہ یہ ہوگا۔ تو ہمارا تو قومی لباس وہ ٹائر والا ہے نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں کہ جو سروں کے اوپر باندھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے نوجوانوں کے ذہن میں دراصل یہ شک و شبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو داعی ہیں، جو دعوت لے کر اٹھے ہیں، جو بات کر رہے ہیں اہل البیت کی، تو اس کو فرقے کا عنوان دیا جا سکے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض یہ کیا ہے کہ یہ آپ کی پوری دعوت کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں، اور وہ الزام اس طرح لگاتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سے یہ کرتے ہیں کہ آپ جب اہل البیت کی بات کریں گے، آپ جب اصحاب کساء کی گفتگو کریں گے، آپ اہل البیت کی حقوق پر بات کریں گے، حدیث ثقلین کا پرچار کریں گے، تو سب سے پہلے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ آپ کو اپنے دیوار کے ساتھ لگائیں اور ایک سائڈ پہ کر دیں، تاکہ آپ کا جو نوجوان ہے، جو سنی نوجوان ہے، وہ ان سے سوال پوچھے کہ جناب آپ ان کے سوالوں کا جواب دیں، تو وہ کہیں کہ یہ تو شیعہ ہیں، ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ان کے سوالوں کا جواب دیں۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے آج ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں، اور یہ انکشاف اس طرح سے ہے کہ شاید کچھ لوگوں سے اس سے دکھ پہنچے، اور میں بہت صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے، لیکن شاید اتنے صراحت کے ساتھ میں نے اس چیز کا انکشاف نہیں کیا، لیکن آج میں آپ کے سامنے اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو جب اس طرح کی بات بتائی جائے نا کہ اس کا لباس یہ ہے، یہ اندر سے شیعہ ہے، یہ اندر سے رافضی ہے، یہ پیڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کے سامنے ایک واضح اصول میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ایسے نوجوانوں کے بارے میں، کیونکہ میرے جو مدعا اور مخاطب ہیں وہ یہی نوجوان ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اور وہ بات یہ ہے، میرے اس بیان سے بہت ساری حقیقتیں کھلیں گی۔ کچھ لوگ غصہ بھی ہوں گے، لیکن مجھے چونکہ حق بات کرنی ہے، کچھ لوگ
خوش بھی ہوں گے، لیکن مجھے کسی کے ناراضگی اور خوشی یہ مقصود نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو بہت واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک جو اسلامی تاریخ کا، فرقوں کا، مختلف مکاتب کا جو میں نے مطالعہ کیا اور تنقیدی مطالعہ کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں مجھ پر ایک بات واضح ہوئی ہے جو بالکل ایسی، شاید کچھ لوگ اس سے متفق ہوں اور کچھ لوگ اختلاف رکھتے ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں دو تقسیمیں ہو گئیں۔ ایک تقسیم تو وہ ہے کہ جو غدیر کو ماننے والی ہے، اور ایک تقسیم وہ ہے کہ جو سقیفہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب یہ ہمارے نوجوان کے سامنے ہے کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے، اور یہ بات میں وہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ پہلے میں نے اس پر گفتگو کی ہے، لیکن اتنے واضح لفظوں میں نے کبھی اس کو بیان نہیں کیا کہ رسول کے جانے کے بعد اس امت میں دو تقسیمیں ہوئی ہیں، یا تو آپ غدیر کے ساتھ ہیں یا سقیفہ کے ساتھ ہیں، یا تو غدیر کی بیعت ہے، غدیر کی ولایت کا اعلان ہے، یا سقیفہ کے اندر خلافت کا آغاز ہے۔ اب یہ ہمارے سنی نوجوان کے اوپر ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہونا چاہتا ہے، کیا وہ غدیر کے ساتھ ہے یا سقیفہ کو مانتا ہے، یعنی اس کے سامنے غدیر کی حیثیت کس درجے کی ہے۔ ورنہ تو ہمارے بہت سے اہل سنت احباب کہتے ہیں کہ غدیر کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کس حیثیت میں مانتے ہیں یہ بات بہت ضروری ہے۔ تو مثال کے طور پر فدق کا معاملہ ہے تو آپ سیدہ زہرا کے ساتھ ہیں، یا آپ فدق کا حق ان کے لیے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ خلافت میں آپ غدیر کو مان رہے ہیں، ولایت کو مان رہے ہیں، یا سقیفہ کو مان رہے ہیں۔ صفین میں آپ امام علی کے ساتھ ہیں یا باغی گروہ کے ساتھ ہیں۔ کربلا میں آپ امام حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ غدیر کو ماننا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مولا علی کو جناب مولا کائنات مانتے ہوں لیکن پھر ان کی ایک بھی نہ مانتے ہوں، یعنی غدیر کو ماننے کے بعد بھی آپ امام علی علیہ السلام کے جو مواقف آگے ہیں وہاں پر آپ کہیں اور پہ کھڑے ہوں، یا غدیر کے معنی میں تحریف کر رہے ہوں، یا آپ باغی گروہ کا حصہ بن جائیں۔ تو غدیر کو ماننا دراصل کچھ حقائق کو ماننا ہے، اور اب یہ ہمارے سنی نوجوان کے اوپر ہے کہ وہ کس جگہ پر ہے، حدیث ثقلین کے ساتھ ہے یا بابوں کے ساتھ اور فرقوں کے بڑوں کے ساتھ ہے۔ یہ نوجوان نے فیصلہ کرنا ہے، اور سنی نوجوان نے۔ یہ میں اس کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، نہ ہی ہمارے دوست احباب ہیں، نہ کوئی آپ کے سامنے آپ کو زبردستی آپ کے اوپر کر سکتا ہے۔ یا آپ نے خود ہی سمجھنا ہے کہ میں کس فکر کے ساتھ ہوں۔ جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ آپ غدیر یا سقیفہ ایک کا چناؤ کر لیں گے، ایک کو اختیار کر لیں گے، تو پھر آپ کو یہ سارے مسائل سمجھ میں آ جائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام مرحلوں سے آپ بہت اچھے طریقے سے آگے نکل جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات اور ہے کہ آخر یہ ساری کوششیں کیوں ہو رہی ہیں۔ مثلا مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان میں نے سنا جس میں انہوں نے مجھے بھی جواب دیا، اس میں انہوں نے بالکل واضح لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ ہم صحابہ کے ساتھ ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کی جو تشریح انہوں نے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن، سنت اور صحابہ، کیونکہ ہم صحابہ کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ پوری گفتگو کے اندر انہوں نے اہل البیت کو معیار قرار نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت کے ہاں صحابہ معیار ہیں اور شیعہ کے ہاں اہل البیت اس کو وہ زیادہ مانتے ہیں۔ تو طارق مسعود صاحب نے خود ہی تقسیم کر دی ہے کہ اہل سنت صرف صحابہ کے پیچھے چلتے ہیں اور شیعہ کے پیچھے چلنا اہل البیت کا کام ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہی طارق مسعود صاحب نے نہیں کہی ہوگی بات، لیکن میں آپ کے سامنے ان کا بیان چلانا چاہتا ہوں۔ یہ ان کا بیان ہے، قرآن، سنت اور صحابہ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب قرآن، سنت اور قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے ثابت ہو، اس کو فالو کرنا ہے۔ یا ہم نے وہ اصول لینے جو شیعہ حضرات کے ہیں، ان کے اصول کچھ اور ہیں، ہم سے مختلف ہیں، تو پورے ادھر ہو جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت سارے شیعہ ہیں ہمارے ساتھ سلام دعا میں کرنے والوں بھی حصہ سمجھتے ہیں، تو جب ہم نے پڑھا اس وقت بھی رونا آیا، جب ممبر پہ بیان کیا اس وقت بھی رونا آیا، لیکن وہ میں نے ریکارڈ نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ بھائی بس ٹھیک ہے، آ گیا، محبت کی علامت ہے۔ بعض لوگ مضبوط دل ہوتے۔ اب یہ طارق مسعود صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی، انہوں نے واضح لفظوں میں بیان کیا، دو باتیں کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اہل سنت والجماعت وہ صحابہ کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو شیعہ ہیں وہ لوگ ان کے اصول مختلف ہیں۔ اسی ویڈیو میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ اہل بیت کو ماننے والے ہیں اور وہ اہل بیت کے پیچھے چلتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر انہوں نے گفتگو کی جس میں ان کو رونا آیا، لیکن اس کو انہوں نے ریکارڈ نہیں ہونے دیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ طارق مسعود صاحب کے جو استاد ہیں وہ کون ہیں؟ مفتی رشید احمد ددیانوی صاحب۔
انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے منکرات محرم کے نام سے. اس میں انہوں نے جو جھوٹ لکھے ہیں، اور اس میں اس کا انشاءاللہ میری ویڈیو اس کے اوپر آ رہی ہے، طارق مسعود صاحب کے جو استاد ہیں مفتی رشید احمد دیانوی صاحب کے، ان کے رسالے میں نے جمع کیے ہیں، اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ شیعت کے حوالے سے کتنے لا علم ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا. خود ہمارے جو اہل سنت کے اکابرین ہیں تقی عثمانی صاحب، ان کو بھی نہیں پتا کہ شیعت ہے کیا. دراصل اہل سنت کے ہاں شیعہ کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا جاتا. دوران طالب علمی میں بھی جو ہماری لائبریری ہوتی ہے اس میں شیعہ کتابوں کو کنڈی لگا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور اس کا مطالعہ نہیں کرنے دیا جاتا. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو یہ فکر ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کرنے دی، یہ خود ابھی اپنے والد صاحب کے لیے ممبر کے اوپر روئے ہیں. رونا آتا ہے، رونا بدعت نہیں ہوتا. آپ اپنے والد صاحب کے لیے رو سکتے ہیں طارق مسعود صاحب، تو امام حسین کے لیے کیوں نہیں؟ آپ کے والد صاحب کے لیے رونا تو سنت ہو، لیکن امام حسین کے لیے رونا بدعت بن جائے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ فرقی لیتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ صرف اپنے فرقوں کے ساتھ، اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک دو باتیں میں نے آج کی ویڈیو میں شروع میں آپ کو بتائیں، دو تقسیمیں ہیں، اور پھر یہ دو تقسیمیں بہت واضح طور پر آپ کو نظر آئیں گی. اب اس میں فرقوں کا کوئی وہ نہیں ہے، فرق نہیں ہے. بریلوی بھی ایک آدمی اس فکر کے ساتھ ہو سکتا ہے، دیوبندی بھی ہو سکتا ہے، معتزلی، عباضی، شافعی وغیرہ، حنفی کچھ نہیں ہے. حنفیوں میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو شیعہ فکر کے ہیں، خود ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ شیعہ فکر کے تھے. حنفیوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو معتزلی فکر کے ہیں، بلکہ سارے معتزلی وہ اصولاً معتزلی اور فروعاً وہ حنفی ہوتے ہیں. کشاف جو زمخشری والے ہیں وہ حنفی ہیں، یعنی فروع کے اندر. جساس رازی ان کے اندر بھی اعتزال پایا جاتا ہے. خیر، ہمارے ہاں اس کا سوال بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ سنی اور شیعہ فرقے میں سے حق پر کون ہے ان دو مسالک میں حق پر. اور آج تک مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جاتا رہا، لیکن میں نے اس پہ گفتگو نہیں کی کہ دونوں میں سے حق کون ہے. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سنی اور شیعہ میں حق پر کون ہے. واضح طور پر ایک ایسا اصول آپ کو دوں گا، اپنے نوجوانوں کو دوں گا، دنیا بھر کے لوگوں کو دوں گا، کہ یہ اصول ہر ایک چیز کو واضح کر دے گا. ہمارے اہل سنت میں فرقوں کی حمایت نہیں کرتا. یقین جانے میرے نزدیک فرقوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اس اصطلاح کا ہی مخالف ہوں. قرآن مجید میں ایمان کی بات کی گئی ہے، مجھے ایمان کی حمایت کرنی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پورے قرآن میں کہیں پر فرقوں کی حمایت نہیں ہے. حمایت ہے تو ایمان اور عمل صالح کی ہے. اسی لیے ہمیں اصول بھی وہ سامنے رکھنا ہے کہ جو قرآن مجید کے معیار پہ پورا اترتا ہو. ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہاں دو چیزیں ہیں، ایک لفظ اہل سنت، دوسرا ہے والجماعت. اہل سنت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو قراقدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ تم دونوں کی پیروی کرو گے. ایک قرآن ہے اور دوسری میری سنت ہے. کتاب اللہ و سنتی، ایک روایت یہ ہے. تو اس روایت کو لینے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت ہیں، اسی سے شارٹ میں استعمال ہوتا ہے سنی. دوسرا ہے والجماعت. تو والجماعت جب امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح کر لی، اور صلح سے مراد یہ ہے کہ جب کنڈیشن کے ساتھ ان کے ساتھ سیز فائر ہو گیا، تو اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اب یہ جماعت ہے، اس کو عام الجماع بھی کہتے ہیں، کہ سب معاویہ بن ابی سفیان کے اوپر اکٹھے ہو گئے. تو یہاں سے دوسرا لفظ لیا گیا والجماع، یعنی ما انا علیہ و اصحابی. یہ ایک دوسری روایت ہے. تو ان دو روایتوں کو ماننے والے، اس اصول کو ماننے والے، یہ سنی کہلاتے ہیں. اور ایک اصول ہے کتاب اللہ و عترتی، اس کو ماننے والے شیعہ کہلاتے ہیں. اب میں بھی کتاب اللہ و عترتی کو مانتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو اس معنی میں شیعہ نہیں کہتا ہوں جو ہمارے ہاں معروف ہے. میں نے ایک خاص اصطلاح وضع کی ہے، اور جو ہمارے اہل سنت بھی اس کو قبول کرتے ہیں کہ جو شیعان علی ہیں، اور میں اسی کو سنی بھی مانتا ہوں اور شیعہ بھی مانتا ہوں. لیکن بہرحال اہل سنت والجماعت وہ کتاب اللہ و سنتی اور ما انا علیہ و اصحابہ کے پیچھے چلتے ہیں. یہ ان کی بنیاد ہے. شیعہ کی بنیاد کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی کے اوپر ہے، حدیث ثقلین کے اوپر ہے، قرآن اور اہل بیت کے اوپر ہے. اب جناب علی ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ حق کس کے ساتھ ہے، کس فرقے کے ساتھ حق ہے، کون سا فرقہ حق پر ہے، کون سا فرقہ فرقہ ناجیہ ہے.
کون درست اور حق کے اوپر ہے. اہل سنت کے ہاں جو یہ روایت پیش کی جاتی ہے، دو روایتیں، یہ دونوں ضعیف ہیں. یعنی کتاب اللہ و سنتی اور ما انا علیہ و اصحابی دونوں ضعیف ہیں. جس بھی طرق سے آئے ہوں یہ دونوں ضعیف روایات ہیں. جبکہ حدیث الثقلین کتاب اللہ و عترتی یہ حدیث متواتر ہے. اس کا حکم ایسے ہے جیسے قرآن مجید کی آیت ہے. میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں کتاب اللہ و سنتی کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم یہ ہو جائے کہ یہ جو روایت ہے پیش کی جاتی ہے اور ہر خطبے میں جمعے کو اس کو پڑھا جاتا ہے، یہ روایت کتنی کمزور اور ضعیف درجے کی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کتاب اللہ و سنتی کی روایت ہے یہ صحاح ستہ میں سے کسی کتاب میں نہیں ہے. نہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، کسی میں نہیں. نہ مسند احمد میں، نہ مصنف ابن ابی شیبہ میں. یہ روایت ہے کتاب اللہ و سنتی کی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اسے سب سے پہلے نقل کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک میں، اور اس کی سند کے بغیر اس کو ذکر کیا ہے. آپ کسی سے سوال پوچھیں، آپ پوچھیں مجھے بتاؤ کہ مولوی صاحب جائیں ان سے پوچھیں جو ممبروں پہ بیٹھے اور جمعے کے دن اس روایت کو پڑھتے ہیں، مفتی صاحب یہ بتائیے کتاب اللہ و سنتی اس روایت کا کیا حکم ہے؟ تو یہ آپ کو جواب دیں گے متواتر ہے، صحیح ہے، ماشاءاللہ. نہیں، یہ روایت صحیح نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں آپ کے ساتھ. یہ روایت ہے ضعیف، کمزور. ضعیف کا مطلب ہے کمزور. ہو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں دعائیں سے ضعیف پڑھایا جاتا ہے اور بابے کی تصویر ہوتی ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں نرسری میں، تو یہ وہ والا ضعیف، یہ وہ بھی نہیں، کمزور. یہ انتہائی کمزور روایت ہے. مالک نے اس کو روایت کیا بغیر کسی سند کی، اس کی سند بھی ذکر نہیں کی. وہ کہتے ہیں بلغنی، مجھے یہ روایت پہنچی ہے. سند تو ذکر کریں، وہ اس کی سند بیان نہیں کرتے. جنہوں نے اس کی سند بیان کی ہے وہ سند ضعیف ہے. یعنی مستدرک الحاکم کے اندر اس کی سند ہے، جامع بیان العلم و فضلہ میں ابن عبد البر نے اس کی سند ذکر کی ہے، دوسری سند، دونوں ضعیف ہیں. مثال کے طور پر مستدرک الحاکم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور ابو ہریرہ سے جو روایت ہے رضی اللہ عنہ، اس کی جو سند ہے وہ یہ حدثنا عبد الرحمن ابن مروان قال حدثنا احمد ابن سلیمان البغدادی قال حدثنا البغوی قال حدثنا داود ابن عمرو الضبی قال حدثنا صالح ابن موسى الطلحی قال حدثنا عبد العزیز ابن رفیع عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قد خلفت فیکم اثنتین لن تضلوا بعدہما ابدا کتاب اللہ و سنتی. میں تم میں دو چیزیں اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. اس حدیث کو موطا امام مالک کی آگے اس کی مسانید پہ گفتگو کی ابن عبد البر الاندلسی نے. ایک کتاب ہے التمہید، اس میں ان کے جو محقق ہیں دکتور بشار عواد معروف، اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر عالم ہیں، انہوں نے جلد نمبر 16 صفحہ 274 میں اس پر حاشیہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اس روایت کو بزار نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، ابن عدی نے کامل فی الضعفاء الرجال میں، دارقطنی نے اپنی سنن میں، حاکم نے مستدرک میں، خطیب بغدادی نے الفقیہ والمتفقہ میں، من طرق عن داود ابن عمرو الدبی، اخیلی نے ضعفاء میں ذکر کیا ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اسنادہ ضعیف جدا جدا، اس کی سند انتہائی کمزور ہے. کیوں؟ لأجل صالح بن موسیٰ الطلحی، کیونکہ اس کی سند کے اندر صالح بن موسیٰ الطلحی ہے. فہو متروک، اس راوی کو چھوڑ دیا گیا ہے. متروک راوی وہ ہوتا ہے میرے دوستو کہ جس پر جھوٹ کا الزام لگایا گیا ہوتا ہے، یعنی منکر ہوتی ہے اس کی روایت. ایسی روایت جس میں متروک راوی ہو وہ جھوٹی روایت ہوتی ہے، موضوع من گڑت درجے کی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی میں نے اس کو احتیاطاً ضعیف کا درجہ دیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں، چلے اس کو ضعیف ہی مان لیتے ہیں. اسی طرح جو اور محدثین جو ہمارے اصحاب جرح و تعدیل ہیں، ابو حاتم الرازی ہے، ابو جعفر عقیلی ہیں، ان سب نے کہا ہے کہ اس کی روایت نہیں لی جائے گی، یہ کمزور درجے کا راوی ہے. دوسری جو سند ہے ابن عبد البر نے جامع بیان العلم وفضلہ میں عبداللہ ابن عمرو ابن عوف کی سند سے روایت کی ہے. اس کی سند میں رہنے دیتا ہوں، اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو امرین چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت نبی. اس پر جو محقق ہیں بشار عواد معروف وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند انتہائی کمزور ہے. کیوں؟ اس میں کثیر بن عبداللہ ابن عمرو ابن عوف ہے
یہ بھی متروک راوی ہے. متروک راوی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس پہ جرح ہوئی ہے اور اس کو وہ کذاب ہوتا ہے, وہ جھوٹا راوی ہوتا ہے, اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کذاب کے علاوہ اور بھی اس میں کوئی وہ ہو سکتی, ضروری نہیں کہ کذاب ہو, علت ہوتی ہے اس میں کہ اس سے روایت نہیں لی جاتی. ابو جعفر عقیلی نے اسے ضعفاء میں ذکر کیا ہے. ابو داؤد السجستانی نے کہا ہے کہ احد الکذابین, یہ کذاب ہے. اور ابو حاتم الرازی نے کہا کہ لیس بمتین, یہ مضبوط نہیں ہے. ابو حاتم بن حبان البستی نے کہا کہ یہ اپنے دادا کا نام لے کر من گڑت روایتیں ذکر کرتا ہے. بہرحال یہ جو دونوں روایتیں ہیں, بلکہ تینوں روایتیں, یہ کمزور درجے کی ہیں. کتاب اللہ و سنتی, یہ روایت مضبوط نہیں ہے. تو اب بات یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت نے جو یہ ٹائٹل لیا ہے اس حدیث کو لے کر, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے آپ کو اصحاب الثقلین کہتے ہیں. اہل سنت کو چاہیے تھا کہ وہ اس حدیث کی جانب خود کو منسوب کرتے اگر حدیث ہی کو لینا تھا, کیونکہ یہ کمزور درجے کی روایت ہے, اس کو لینا نہیں بنتا ہے. لینا کس کو بنتا ہے؟ ثقلین والی روایت کو, اہل الثقلین, اصحاب الثقلین, یا ثقلین کی اتباع کرنے والے, متبع الثقلین, ثقلین کی پیروی کرنے والے. لیکن ہم نے متواتر روایت کو چھوڑ دیا صرف اور صرف شیعہ کے بغض میں, صرف اور صرف اس لیے کہ اہل التشیع وہ حدیث ثقلین پر عمل کرتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو لیں؟ ہم نے کمزور روایت کو لے لیا اور اس مضبوط روایت کو چھوڑ دیا ہے. سنن ترمذی مستدرک الحاکم کی ایک روایت ہے جس میں ما انا علیہ واصحابی کے الفاظ ہیں, یہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اس کی سند حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان الثوری عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی عن عبداللہ ابن یزید عن عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ جو بنی اسرائیل کے اوپر جو کچھ ہوا میری امت بھی ان کی نقش قدم پہ چلے گی, جیسے جوتا جوتے کے ساتھ برابر ہوتا ہے. یہاں تک کہ ان بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی والدہ کے ساتھ علانیہ بے حیائی کی تھی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو یہ کام کریں گے. اور میری امت 72 اور بنی اسرائیل کی جو امت ہے وہ 72 گروہوں میں تقسیم ہو گئی, اور میری امت 73 گروہوں پہ تقسیم ہوگی. سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے الا ملۃ واحدہ, مگر ایک ملت. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو ناجی فرقہ ہے, جو وہ فرقہ کہ جو نجات پانے والا ہے, جو جنتی فرقہ ہے, وہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, وہ طریقہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. ابو عیسیٰ نے کہا, ترمذی نے, کہ ھذا حدیث حسن غریب مفسر لا نعرف مثل ھذا الا من ھذا الوجہ. یہ جو روایت ہے ما انا علیہ واصحابی, جس کے بارے میں طارق مسعود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سے ہم نے الجماعہ کا لفظ لیا ہے, ما انا علیہ واصحابی اصحابی ہی سے, یہ روایت بھی ضعیف ہے. اس میں جو عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم الافریقی ہے یہ راوی کمزور ہے, اور ہمارے اہل سنت کے علماء نے اس کو ضعیف کہا. یہ نہیں کہ صرف میں کہہ رہا ہوں, ابو حسن بن قطان الفاسی نے کہا کہ ضعیف لکثرت روایتہ المنکرات, کہ یہ کثرت سے منکر روایتیں نقل کرتے. وہو امر یعتر الصالحین, یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو ہمارے ہاں اکثر جو پیر حضرات ہیں, صالحین ہیں, وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں. ابو احمد بن عدی الجلجاری نے کہا کہ عامت حدیثی وما یرویہ لا یتابع علیہ, اس کی اکثر روایات کو نہیں لیا جاتا. ابو بکر المروزی نے کہا منکر الحدیث. ابو حاتم بن حبان البستی نے کہا یروی الموضوعات عن الثقات, یہ ثقہ لوگوں کے نام لے کر من گڑت روایتیں نقل کرتا ہے. اصل روایت کیا؟ اصل روایت بخاری مسلم مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر دب لسلكتموه. قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلوں کی ضرور نقش قدم پہ چلو گے, بالش بالش, گز گز, یعنی جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے بالکل اس طرح تم ان کے پیچھے چلتے رہو گے, یہاں تک کہ اگر کوئی گوہ میں گھستا ہے تو تم بھی اس کے پیچھے چلے جاؤ گے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ پچھلے لوگوں سے مراد آپ کی یہود و نصارہ ہیں, تو آپ نے فرمایا اور کون؟ اب اس روایت کے اندر جو بخاری مسلم کے اندر ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ما انا علیہ واصحابی وغیرہ وغیرہ, کوئی الفاظ نہیں. تو میں نے آپ کے سامنے عرض یہ کیا کہ یہ جو اصول اور معیار طے کیا گیا ہے اہل سنت والجماعت کے نام کا, اور پھر یہ کہ ناجی فرقہ, یہ ضعیف روایات کے اوپر ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
حقیقت کیا ہونی چاہیے تھی، ان علماء سے میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے عوام کے سامنے آپ حقیقت لے کر آئیں، جھوٹی روایتیں پیش نہ کریں۔ کیوں آپ حدیث ثقلین کو چھپانے کے لیے اتنے جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں؟ کب تک یہ جھوٹ بولے جائیں گے؟ کب تک آپ اپنی عوام کے ساتھ، اپنے عوام کے سامنے حدیث موضوع روایات اور ضعیف روایات پیش کریں گے اور حدیث ثقلین جو متواتر درجے کی اس کو نہیں رکھ؟ سنی مسلک بمقابلہ ہے شیعہ مسلک۔ حق پر کون؟ جو بھی آپ کے سامنے حدیث ثقلین جو کہ حدیث متواتر ہے اس کی پیروی کرنے والا ہو وہ حق کے اوپر ہے۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شیعہ حق پر ہے یا سنی حق پر ہے، آپ خود دیکھیں۔ میں آپ کے سامنے کیوں ایک معیار قائم کر کے رکھوں کہ آپ پھر مجھے کہیں گے کہ جناب میں نے تو ہر بات میں شیعہ کی حمایت کرنی ہوتی ہے، کیوں میں اپنے اوپر یہ الزام لوں؟ آپ خود مطالعہ کریں، خود اللہ نے آپ کو عقل دی ہوئی ہے کہ ایک طرف ضعیف روایات ہے اور دوسری جانب متواتر روایت ہے۔ متواتر روایت کو لینا ہے یا ضعیف روایت کو لینا ہے؟ ہم تو ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں نا، ڈھول بجاتے رہتے ہیں، جناب یہ کمزور ضعیف روایت ہے۔ لیں جی تمہاری یہ پورے مسلک جس کی بنیاد پہ کھڑی کی ہے تم نے، یہ روایت ہی ضعیف ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ کہو اپنے آپ کو فخر سے اہل سنت والجماعت۔ کہنا کیا چاہیے تھا اس کے بدلے میں میں نے آپ کو وہ الفاظ ہی بتا دیے کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل البیت کی معرفت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔